غزوہ بدر میں قریش مکہ کی شکست صرف جنگی نوعیت کی نہیں تھی، بلکہ اس نے ان کی زندگی کے سارے گوشوں کو شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ جزیرہ عرب بت پرستی کی طرف مائل تھے اور مکہ بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ دور دراز سے آنے والے زائرین مکہ میں اپنے نذرانے پیش کرتے تھے۔ بدر کی شکست نے ان قریشی مجاوروں کی ساکھ کو بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ اسی شکست کے انتقام کے لیے ایک روز اہل مکہ کا ایک وفد نے ابو سفیان سے درخواست کی یا تو وہ ابو سفیان مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ان کے لشکر کی قیادت کریں یا جنگ کے اخراجات کے لیے ہمارے ساتھ مالی تعاون کریں۔ ابو سفیان نے ان کی دونوں درخواستیں قبول کر لیں۔ 5 شوال 3 ہجری کو کفار کا لشکر 3000 جنگ ازما سرماؤں پر مشتمل تھا، جس میں 700 زیرہ پوش اور 100 گھوڑ سوار 3000 اونٹ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ کفار کا لشکر مدینے کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ مدینے کے یہودی اور منافقوں نے جب سنا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ 15 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ہمراہ مدینہ سے روانگی کا ارادہ فرمایا۔ اس جنگ میں جن سرفراموشوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس میں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ غزوہ-e-ohad میں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول سے شریک نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے ہم بستر ہوئے تھے۔ اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے۔ غسل کرنے کے لیے بیٹھ بھی گئے تھے، سر کو دھو رہے تھے کہ ایک دم مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں پڑی جس کی تاب نہ لا سکے۔ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھتے چلے گئے اور کفار پر حملہ کیا۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کو دیکھ لیا تو اپنی تلوار لہراتے ہوئے اس پر جھپٹے۔ اپنی تلوار کا پہلا وار کیا جو اس کے گھوڑے کو لگا۔ گھوڑا ابو سفیان سمیت گرا۔ وہ چلایا اور مدد کے لیے پکارا۔ اس کی پکار سن کر ایک کافر اسود بن شداد اس کی مدد کے لیے بھاگا آیا اور اپنے نیزے سے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ نیزہ ان کے جسم کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ حنزلہ زخمی شیر کی طرح غراتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوئے۔ اسود نے دوسرا وار کیا جو جان لیوا ثابت ہوا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت حنزلہ کی شہادت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان بارش کے تازہ پانی سے چاندی کے تھالوں میں فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید سعدی کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اہل خانہ سے ان کے بارے میں پوچھو۔ لوگوں نے جب اس شہید کی بیوہ سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ گزشتہ رات تھی، ان کی شادی کی رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کا اعلان سنتے ہی حضرت حنزلہ لبیک لبیک کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے اور تعمیل ارشاد میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہ ہوئی کہ وہ غسل جنابت ہی کر سکیں۔ ان کی زوجہ کا نام جمیلہ تھا، یہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھی۔ جب حضرت حنزلہ جہاد پر چلے گئے تو انہوں نے اپنے خاندان کے 4 آدمیوں کو بلا کر اس بات کا گواہ بنایا کہ ان کے خاوند نے آج رات ان سے صحبت کی تھی تاکہ بعد میں کوئی افسانہ نہ گھڑ لیا جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تکلف تم نے کیوں کیا، انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا آسمان کھل گیا ہے اور حنزلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں، پھر آسمان کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ حنزلہ اس غزوہ میں ضرور شہید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرزند عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ